ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی ایسی عورت کی کہانی سنی ہے جو دنیا کے لیے ایک عجوبہ بن گئی؟ ایک ایسی عورت جس کی پیدائش ہی اسے منفرد بنا گئی۔ آج میں آپ کو جولیا پسترنا کی سچی کہانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو نہ صرف آپ کو حیران کر دے گی بلکہ دل کو بھی چھو جائے گی۔ یہ کہانی ایک غیر معمولی جسمانی حالت، سرکس کی دنیا، محبت اور دھوکے کی ہے۔ تو چلے جولیا پسترنا کی حیرت انگیز زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جولیا پسترنا 1834 میں میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ وہ ایک نایاب جینیاتی بیماری ہائپر ٹرائکوسس اور ہائپر پلاسیا کے ساتھ پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر غیر معمولی بال اگے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھا۔ ان کی والدہ نے انہیں اس حالت میں بھی قبول کر لیا، لیکن دنیا نے انہیں ہمیشہ منفرد نظروں سے ہی دیکھا۔ ناظرین، جولیا کی غیر معمولی شکل نے جلد ہی لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ اس کے بعد جولیا کا برا ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ لوگوں نے جولیا کو الگ الگ ناموں سے بلانا شروع کر دیا۔ اسی دوران جولیا پسترنا کو دی بیئر وومن اور دی منکی وومن کے نام سے بلایا جانے لگا۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور بعد میں پسترنا کے رشتہ داروں نے اسے ایک سرکس کے ہاں بیچ دیا، اور یوں جولیا کو دنیا بھر کے سرکسوں میں دکھایا جانے لگا۔ جولیا حیرت انگیز طور پر ذہین اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ وہ کئی قسم کی زبانیں بول سکتی تھیں، اچھا گاتی تھیں اور رقص کر سکتی تھیں، لیکن لوگوں نے انہیں صرف عجوبہ سمجھا اور سرکس کے مالکوں نے محض پیسہ کمانے کا ذریعہ، اور اسی طرح جولیا کو محض ایک کاروبار سمجھ کر خریدا اور بیچا جانے لگا۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی ایک شو میں کام کرتی تو کبھی کسی دوسرے سرکس میں، اور کبھی کوئی تیسرا سرکس اسے خرید کر اپنے ساتھ لے جاتا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا اور آخر کار جولیا کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور وہ تھا شادی۔ ناظرین، لیکن یہ جولیا کے لیے کوئی اچھا ٹرننگ پوائنٹ نہ ثابت ہوا، بلکہ یہ بری زندگی کا آغاز تھا۔ 1854 میں جولیا کو محبت کا جھانسا دے کر اس کے مینیجر تھیوڈور لینڈ نے اس سے شادی کر لی۔ دراصل یہ بھی ایک پیسے کا پجاری تھا جو جولیا کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد یہ جولیا کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا۔ ناظرین، لینڈ نے جولیا کے ساتھ پوری یورپ کا دورہ کیا اور خوب پیسہ کمایا۔ 1860 میں جولیا نے ایک بچے کو جنم دیا جو اسی بیماری کا شکار تھا۔ وہ بچہ 2 دن ہی زندہ رہا اور تیسرے دن مر گیا۔ اس حادثے کے بعد جولیا کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی اور وہ بھی 2 دن کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ لیکن ابھی جولیا کی مشکلوں کا سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی لینڈ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور کیمیکل کے ذریعے ان دونوں لاشوں کو محفوظ کر لیا، اور پھر ان لاشوں کی دنیا بھر کے عجائب گھروں میں نمائش کر کے پیسہ کمانا شروع کر دیا، اور آخر کار اس نے یہ لاشیں ایک یونیورسٹی کو تحقیقی پرپس کے لیے بیچ بھی دیں۔ ناظرین، ابھی بھی جولیا کا سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ ان لاشوں پر ریسرچ کی گئی اور ان کو بندروں اور انسانوں کے درمیان مطابقت کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ یہ عمل بہت عرصہ تک جاری رہا اور آخر کار تقریباً 100 سال کی لمبی مدت کے بعد 2013 میں ناروے کی ایک یونیورسٹی نے انہیں میکسیکو واپس بھیج دیا، جہاں انہیں احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی کئی بار جولیا کی لاش کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سچ ہے یا جھوٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی جولیا پسترنا کی حیرت سے بھری کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔